بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 25 ذی العقد کا دن تھا کہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ ان دنوں حضرت علی شیر خدا علیہ السلام یمن میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یمن سے خمس اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے ہمراہ ہزاروں صحابہ کرام تھے۔ ذی العقد کی ابھی 5 راتیں باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو خط لکھا کہ یمن سے سیدھا حج کے لیے پہنچیں تاکہ قربانی اور مناسک حج میرے ساتھ ادا کر سکو۔ جب رسول خدا مدینہ کے راستہ سے مکہ کے قریب پہنچے تو امیر المومنین علیہ السلام بھی یمن کے راستہ سے مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے امیر المومنین علیہ السلام لشکر سے آگے نکل آئے۔ رسول خدا پر سلام کیا اور یمن کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس حج کے موقع پر اصحاب کی تعداد 1,24,000 ہو گئی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مناسک حج ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے سنے۔ حج ادا کرنے کے بعد 14 ذی الحج کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 اصحاب تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 18 ذی الحج کو مقام غدیر پر پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور کہا، اے رسول، پہنچا دے وہ جو نازل ہو چکا ہے تجھ پر تیرے رب کی طرف سے، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا اور اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ فرمانے خدا سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ غدیر کے مقام پر پلان کا منبر بنایا جائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بلند آواز سے سب کو اکٹھا کرو۔ غدیر ایک ایسا مقام تھا جہاں سے اصحاب مدینہ اور دوسرے راستوں کے لیے نکل پڑے تھے۔ حضرت بلال کی آواز پر سب صحابہ کرام دوبارہ غدیر کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، حمد خدا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اتنا بلند کیا کہ سفیدی زیر بغل ظاہر ہو گئی، اور پھر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ خدایا جدھر علی مڑیں حق کو ادھر موڑ دینا۔ پھر علی علیہ السلام کے سر پر سیاہ امامہ باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اسے دشمن رکھ۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مؤذن نے اذان ظہر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر مسلمانوں کو پڑھائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرو۔ تمام اصحاب نے اپنی ازواج اور دیگر مومن عورتوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو حارث بن نعمان فہری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غدیر خم کے عمل پر اعتراض کیا تو اسی وقت آسمان سے ایک پتھر گرا اور حارث بن نعمان فہری ملعون اسی وقت واصل جہنم ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔